السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس، ناول بے درد پیار ریٹن بائی ام ہانیہ کے ایپیسوڈ نمبر 16 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ مسز خان نے ہیئر برش زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا اور مڑ کر شاہان کو دیکھنے لگی، جو کہ ان کے سر پر بم پھوڑ کر خود نہایت سکون سے صوفے پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ مسز خان مسٹر خان کو متوجہ کرنے کو کہنے لگیں، جو کہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ان دونوں سے بے نیاز کھٹاکھٹ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھے۔ اپنے ان جھمیلوں سے منہ سے دور ہی رکھو، تم جانو اور تمہارا بیٹا۔ وہ بے نیازی سے بنا لیپ ٹاپ سے سر اٹھائے بولے۔ تم سن لو شاہان، وہ 2 ٹکے کی لڑکی اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنے گی۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر اس کے پاس جا کر بولی، اس گھر کی بہو تو صرف وہی بنے گی اور کسی کے باپ کی اتنی جرأت نہیں کہ مجھے ایسا کرنے سے روک سکے۔ وہ ان کے بالکل سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر بولا، میں کبھی بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے گھر رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ وہ تنفر سے گویا ہوئی۔ قائم رہیے گا وہ اپنی بات پر۔ وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا سامنے آتی ہر چیز کو ٹھوکروں کی زد پر رکھتا باہر چلا گیا۔ اے ایس پی ہادی ملک کی جرأت اور بہادری کے باعث لڑکیوں کو اسمگلر کرنے والا ایک بڑا گروہ گرفتار، 27 لڑکیاں بازیاب۔ ارحمہ رات سے بخار میں تپ رہی تھی، ابھی بھی وہ کسل مندی سے اٹھتی منہ ہاتھ دھو کر گرم شال خود پر اوڑھ کر بیٹھی ٹی وی پر چینل سرفنگ کر رہی تھی، جب چینل بدلتے ہوئے اس کے ہاتھ یکدم سے ایک نیوز چینل پر جا کر ٹھٹکے، جہاں پر نیوز اینکر اس وقت چیخ چیخ کر اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ اسکرین پر ایک جانب اے ایس پی ہادی ملک جبکہ دوسری جانب ارسلان کی ہتھکڑیاں لگی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ اے ایس پی ہادی ملک کو دیکھ کر ارحمہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ رات کے کسی پہر ہادی ملک نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ارسلان شاہ کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا، جہاں سے نے رنگے ہاتھوں ارسلان شاہ کو کئی معصوم لڑکیوں کو عربیوں کے ہاتھوں فروخت کرتے بازیاب کیا۔ ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ارسلان شاہ معصوم اور سیدھی سادی لڑکیوں کو پیار کے جھانسے میں پھنسا کر آگے فروخت کرتا ہے۔ ارحمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ارحمہ کو اپنی بازو پر کسی قلم سے محسوس ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ اپنے پیچھے ہادیہ کو موجود پا کر ارحمہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ آپ برستی آنکھوں سے اس کے ساتھ چمٹی وہ ٹی وی کی طرف اشارہ کر رہی تھی، کچھ بولنے کی صحیح میں ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ بس میری جان، ہادی نے اس کی کمر سہلائی۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ بہت بڑا کارساز ہے، اس سے مانگو وہ دکھی دل کی پکار کبھی رد نہیں کرتا۔ بے شک انسان تو ہے ہی ناشکرا، اور دیکھو اس نے کس خوبصورت طریقے سے تمہارے مسئلے کو حل کیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھی۔ کہتے ہیں ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جو ہمیں تب نظر آتی، پر دیکھو نا اللہ نے تمہیں اپنے گھر کی 4 دیواری اور چادر کی اہمیت کتنے خوبصورت طریقے سے باور کروائی۔ میں نے تمہارے لیے اپنے رب سے بہت دعا کی تھی کہ وہ تمہیں راہ راست پر لائے۔ اب اگر اس وقت تمہیں میں یا کوئی بھی دوسرا ان چیزوں کی اہمیت باور کرواتا تو تم کبھی نہ سمجھتی، الٹا ہمیں اپنا دشمن سمجھتی۔ ہادی نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ ارحمہ مت اسی سخت سے سک کر رونے لگی۔ ہادی نے اسے جلدی سے اپنے ساتھ لگایا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے یہ طریقہ چنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس واقعے کو سر پر سوار کرنے کی بجائے اس سے عبرت پکڑو اور دوبارہ کبھی بھی کسی نامحرم پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس واقعے کو سوچ لینا۔ وہ اسے بڑے پیار سے اپنے طریقے سے اپنے ساتھ لگائے سمجھا رہی تھی۔ اب بات سے ہی اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں اور تم جانتی ہو کہ میں اسٹڈی کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ جی آپ وہ حوالے سے مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایس پی ہادی ہے نا؟ ارحمہ نے بات کرتے ذرا سا وقفہ لیا۔ ہاں کیا ہوا اسے؟ ہادی مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب یہ وہی ہے جس نے اس روز میری مدد کی تھی اور مجھے گھر تک چھوڑا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرے شہزادے کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ شاہان آفس میں بھی ڈسٹرب تھا، صبح سے آفس میں آ کر جو بیٹھا تو لنچ کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تھا، ورنہ وہ لنچ ہمیشہ احمد ماموں کے ساتھ ہی کرتا تھا، اس لیے اس وقت احمد ماموں اس کا انتظار کر کے خود ہی گھر کے اس کے کیبن میں آ گئے تھے۔ کچھ نہیں ماموں، بس ایسے ہی۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا مضطرب سے سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کا اندرونی اضطراب کی گواہ تھی۔ کچھ تو بات ہے، پر تم اگر شیئر نہ کرنا چاہو تو الگ بات ہے۔ یار ماموں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت پریشانی ہے۔ وہ مضطرب سے بولتا آہستہ آہستہ احمد ماموں کو اپنی ہادیہ سے پہلی ملاقات سے لے کر نکاح اور پھر کل رات اس سے ہونے والی ملاقات اور اپنی ماں کے ری ایکشن تک سب بتاتا چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر احمد ماموں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا چیز ہو تم شاہان، لڑکی اغوا کر کے نکاح کر لیا، پاگل ہو تم؟ شادی ایسی ہوتی ہے؟ وہ صدمے سے گویا ہوئے۔
यार मामू छोड़ दें इसे, सब गुजर चुका है। आप अब की बताएं कोई हल है अगर आपके पास मेरे मसले का, तो हल बताएं। वह खासा झंझला गया था। फर्ज करो अगर आपका नाम मानित हो तो आपके आपा की ऐसी की तैसी शादी मैंने करनी है, आपके आपा ने नहीं। वो बनाकर बोला। एक हल्की सी मुस्कुराहट अहमद मामू के होंठों पर उभरी, जैसे वो जल्दी उन्होंने चेहरा झुकाकर छुपा लिया। अगर तुम्हारे इस कदम से तुम्हारे रिश्तों में दरार आती है तो आती रहे। मुझे किसी के बाप की परवाह नहीं, पर मैं हादिया को कम से कम इस बिना पर तो नहीं छोड़ूंगा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है या इसका रंग ज़रा सांवला है। नो नेवर। वो गुस्से से बोलता सर दाएं बाएं घुमाने लगा। काश कभी मैं भी अपनी इतनी हिम्मत दिखा सकता। महज सोच कर रह के इनकी आंखों के गोशे नम होने लगे थे। मामू आप चलेंगे हादिया के घर मेरे सरपरस्त बनकर प्लीज़। वो अपनी कुर्सी से उठकर इनकी कुर्सी के करीब घुटनों के बल बैठकर इनके दोनों हाथ थाम कर आंखों में आंसू की गूंज समाये इल्तिजा अंदाज में बोला, अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो यही सही। उन्होंने इसे यह खबर सुनाकर गोया नई जिंदगी का मस्त सुना दिया था। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे के खटकाने की आवाज़ पर दरवाज़ा अरमा ने खोला था जब से आने वाले बारिश आदमी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरमा की नज़रें और बारिश आदमी के साथ खड़े नौजवान पर टिकी थी। बेटा मुझे आपके वालिद साहब से मिलना है, क्या वो घर पर हैं? अहमद साहब ने अपने आने का मसला सुनाया। जी आइए आप। अरमा ने ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद अब्बा को बुलाने चली गई। अहद ने ड्राइवर से साथ लाए फ्रूट और मिठाई के टोकरे वहाँ पर रखवाए। तभी गज़नफ़र साहब अपनी बेगम के हमरा तशरीफ़ लाए। इन्हें देखते ही अहमद साहब बेसाख्ता चौंक कर खड़े हुए। कुछ ऐसा ही हाल गज़नफ़र साहब का भी था। अरे अहमद साहब आप यहाँ? गज़नफ़र साहब अपने हाथों से अपनी व्हील चेयर को घुमाते हुए इनके करीब पहुँचे। कैसी हो गज़नफ़र? जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी कि इधर मुलाकात तुमसे हो जाएगी। वो खुश दिली से बोले। शुक्र अल्लाह का साहब जिस हाल में रखे, बस इस हादसे ने ज़िंदगी कुछ महदूद बना दी है। खैर आप बताएं कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने में? बस गज़नफ़र आज कुछ मांगने आया हूँ तुम्हारे पास, और बहुत उम्मीद से आया हूँ। मुझे अपने दर से खाली हाथ मत लौटाना। वो बहुत आदमी से बोले। अरे अहमद साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गज़नफ़र तुम तो सभी हालात से वाकिफ़ ही हो, तो आज मैं बड़े मान से तुम्हारे पास अपनी बेटी शहान के लिए तुम्हारी बेटी हादिया का हाथ मांगने आया हूँ। अहमद साहब ने गोया इनके सर पर धमाका किया हो। शिद्दत जज्बात से इनकी ज़बान गंग हो गई थी। फौरी तौर पर इनसे कुछ बोला ही ना गया। कब सोचा था उन्होंने हादिया के लिए इस कदर शानदार रिश्ता, और अब तो जब से हादिया की बारात वापस लौटी थी वो सभी उम्मीदें छोड़ चुके थे। पर वो अल्लाह है ना कादिर मतलब सबकी सुनने वाला। हादिया इनकी सबसे फर्माबरदार औलाद थी और इसके लिए इनके दिल से दुआ निकलती थी। बेशक इनकी दुआओं ने अर्श मुअल्ला पर शर्फ कबूलियत हासिल कर लिया था। ये मेरी खुशकिस्मती है अहमद साहब कि आप मेरे दर पर इस मकसद के हसूल के लिए तशरीफ़ लाए। बाकी हादिया आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। लो शहज़ादे तैयार हो जाओ अगले जुमे सहरा बांधने के लिए। वह दोनों आगे के मामलात पर बातचीत कर रहे थे जब चुपके से आहद ने शहान का मैसेज किया और पीछे खड़े गज़नफ़र साहब की बीवी इनका बस न चल रहा था कि हादिया को तहस नहस कर देती। आहद की तरह यार अभी तक नहीं पहुँचे, बारात बस निकलने ही वाली है। शहान अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मैरून स्किन कलर की शेरवानी पहने बाल खूबसूरती से सेट किए अपना जायज़ा लेते हुए एक हाथ से फ़ोन कान को लगाए आहद से बात कर रहा था। बस यार रास्ते में हूँ, हिजाब को पिक करने चला गया था इसलिए थोड़ी देर हो गई। एयरपीस से आवाज़ उभरी। थोड़ी देर? कमीने इंसान, सिर्फ तुम्हारी वजह से अभी तक बारात रुकी हुई है कि मैं तुम्हारे बगैर निकलने वाला नहीं, और तुम मुझे लेट करवा रहा है। बेटा याद रखना तेरी शादी पर मैं किन किन का बदले लेने वाला हूँ। शहान दांत पीसता हुआ कमरे में दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था। इसका बस न चल रहा था कि उड़कर हादिया के पास पहुँच जाए। एक तो इसके किसी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी और न ही इसकी कॉल उठा रही थी। हा हा हा। आहद के कहके पर शहान ने मोबाइल कान से हटाकर इसे घूरा। इतनी बेसब्री शहज़ादी, हौसला रखो, आज तो हम बाकायदे से तुम्हारे नाम कर रहे हैं। आहद की बात पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। तैयार हो चुकी है तो अपनी एक तस्वीर ही सेंड कर दो, इसने मुस्कुराते हुए हादिया को मैसेज सेंड किया। वाह मैम, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ब्यूटिशियन अभी अभी हादिया को तैयार करके पीछे हटी थी और अब इसके पीछे खड़ी इसके अक्स को आईने में इसे देखती तारीफ़ी कलमात कह रही थी। इसके कहने पर हादिया ने अपनी झुकी पलकें उठाकर आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। कई पलों तक वो खुद ही अपने अक्स से नजरें न हटा पाई। डीप रेड और गोल्डन कलर की रिवायती ब्राइडल ड्रेस में डायमंड ज्वेलरी की हमरा वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो हमेशा से ही सादगी पसंद थी और सादा ही रही थी।
اسی لیے آج اس پر دولناپے کا ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک تھی۔ بیٹا، کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، سب سہ جانا، برداشت کر جانا، کبھی دکھ دینے والے کو پلٹ کر دکھ نہ دینا۔ تمہارا رب تمہیں تمہارے صبر کا اجر دینے والا ہے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اس کے رب کے پاس بہت بڑا انعام ہے۔ جس کائنات میں درخت کا ایک پتا بھی اس کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، وہاں کیسے ممکن ہے کہ وہ رب تمہارے حال سے ناواقف ہو؟ وہ سب جانتا ہے، اور یقیناً اس نے تمہارے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہے۔ یہ ایک آواز ہادیہ کے کان سے ٹکرائی تھی۔ سبز کرتے کرتے بھی ایک آنسو ہادیہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر پھسل گیا۔ آہ خالہ! بے آواز اس کے ہونٹوں سے ادا ہوا تھا، تبھی اس کے موبائل پر میسج بپ ہوئی تھی، اور شاہان کا میسج پڑھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ آپ تیار؟ کمرے کا دروازہ کھول کر ارحمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ جب ہادیہ کو دیکھتے ہوئے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ماشاء اللہ آپو، کہیں آپ کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بے ساختہ ہادیہ کی طرح پڑی تھی اور اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ شاہان نے برائڈل ڈریس اور جیولری کی ایک ایک چیز خود خرید کر بھیجی تھی، اور اس کی ایک ایک چیز دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اب بھی ہادیہ کو اس روپ میں نازک سی ڈائمنڈ جیولری میں دیکھ کر اسے بے ساختہ ہادیہ کی قسمت پر اشک آ رہا تھا۔ آپ ہیں نا ابا کی فرما بردار بیٹی، تبھی اس چوکھٹ پر بیٹھی ہیں اور نہ جانے کب تک بیٹھی رہیں گی۔ کبھی کہ اپنے ہی کہے گئے الفاظ ارحمہ کے کانوں سے ٹکرا کر اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل گئے تھے۔ تبھی باہر بارات آگے کا شور اٹھا تھا۔ وہ بھی خود کو کمپوز کرنے کی خاطر بارات کا بہانہ بنا کر باہر نکل گئی۔ شاہان روایتی انداز میں گھوڑی چڑھ کر آیا تھا۔ احمد صاحب اس کی شادی پر کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنے دل کے سبھی ارمان نکال رہے تھے۔ گھوڑی پر بیٹھا وہ اپنے کھڑے نقوش اور اجلی رنگت کے پاس کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ ہادیہ کی بری میں موجود تمام اشیاء اس قدر عمدہ اور ایک سے بڑھ کر ایک تھیں کہ وہاں موجود تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لی تھیں کہ ایک ایسی لڑکی جس کی بارات عین نکاح کے وقت واپس لوٹ گئی تھی، اس کی اتنی اچھی قسمت۔ آپ ہیں نا آپ اپنے اقدار اور ان تمام اصول و قواعد کو تھام کر رکھنے والی، تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں بھی یہ سب کر کے بیٹھی رہوں یہاں پر اسی رنڈوا یا 4 بچوں کے باپ سے شادی کے انتظار میں؟ سوری، آپ کو یہ چیزیں آپ ہی کو مبارک۔ ہادیہ کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اور ہادیہ کے لیے ہر آنکھ میں رشک دیکھتے ہوئے ارحمہ کا ضمیر اسے بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں جا کر اپنے بہہ جانے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہادیہ کو لا کر اسٹیج پر شاہان کے پہلو میں بٹھایا گیا تو شاہان کی نظریں اس سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی تھی۔ کب دیکھا تھا اس نے ہادیہ کا یہ سجا سنورا روپ، اور آج تو وہ پور پور اس کے لیے سجائی گئی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے بہت روح افزا تھا۔ بس کر دے بھائیو، سب کیا کہیں گے کہ کس قدر بے صبر طلع ہے۔ ہادیہ کے شاہان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے پر شاہان نے اسے گھور کر دیکھا۔ تبھی ارحمہ دودھ پلائی کی رسم کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اسٹیج پر آئی، پر شاہان کے ساتھ بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہادی ملک کو دیکھ کر ایک پل کو ارحمہ کا ہاتھ کانپا۔ آرام سے محترمہ، آپ غالباً یہ دودھ بھائیوں کو پلانے کے لیے لائی ہیں، نہ کہ ان پر گرانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ دودھ کا گلاس شاہان پر چھلکتا، ہادی نے آگے بڑھ کر ارحمہ کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا۔ شاہان نے دودھ پلائی میں ارحمہ کو ڈائمنڈ ایئر رنگ دیے تھے۔ کچھ ضروری رسموں کے بعد رقصے کا شور بلند ہوا تھا اور ہادی اپنے باپ کے گلے لگ کر اس قدر ٹوٹ کر روئی تھی کہ وہاں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی تھی۔ شاہان پوری شان و شوکت سے ہادیہ کو رخصت کروا کر اپنے فلیٹ میں لایا تھا۔ وہاں کے سارے ارینجمنٹس احد و حجاب نے ہی سنبھالے تھے۔ شادی کی پوری تقریب میں احد کی بے اختیارانہ نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر حجاب بار بار کنفیوز ہو رہی تھی، پر آج تو احد کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اف یار، شاہان کی شادی کے بعد اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اب مجھے بھی رخصتی کروا ہی لینی چاہیے۔ سبھی مہمان رفتہ رفتہ جانے شروع ہو گئے تھے۔ اب وہاں اکا دکا مہمان ہی موجود تھے۔ جب احد حجاب کے پاس آ کر اس کے چہرے پر ہوا کے دور سے اڑ کر آتے بالوں کو ہٹاتا ہوا بولا، اس سے پہلے کہ حجاب ہچکچا کر پیچھے ہٹتی، احد کا موبائل بج اٹھا۔ وہ جھنجھلا کر فون اٹھاتا باہر چلا گیا۔ ارے احد یار وہ! تبھی جلد میں احد کو بلاتا شاہان وہاں داخل ہوا تھا، پر وہاں احد کی جگہ پر حجاب کو دیکھ کر چپ کر گیا۔ اسے وہاں دیکھ کر حجاب بھی یکدم گھبرا اٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ شاہان ہونٹوں پر مچلتی شرارت مسکراہٹ کو روکتا اس کی طرف بڑھا۔ حجاب نظریں نیچے جھکائے ماتھے پر شکنوں کا ایک جال بچھائے دوپٹے کو زور سے مٹھی سے بھینچے 2 قدم دور ہٹی۔ حجاب کو احد کے فرض میں سے سب سے زیادہ الجھن شاہان ہی سے ہوتی تھی۔ وجہ ان کی پہلی ملاقات تھی، جس کی بدولت اس کے سامنے سے بھی کتراتی تھی۔ آج بھی وہ احد کے بہت اصرار پر یہاں آئی تھی۔
کیا ہو رہا ہے جہاں؟ کیوں میری معصوم سی بیوی کو ڈرایا جا رہا ہے؟ تبھی احد اندر آیا تھا اور موبائل کو جیب میں ڈالتا حجاب کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے اپنی باز حجاب کے کندھے کے گرد پھیلا کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ حجاب اس کے ساتھ چپک کر اس کی شرٹ کو دونوں مٹھوں میں زور سے دبوچ چکی تھی۔ یار میں تو غلط فہمی دور کرنے آیا تھا۔ بھابی غالباً ہماری پہلی ملاقات کی وجہ سے ڈپریسڈ ہے۔ I'm sorry بھابی for that۔ وہ سب ایک مذاق تھا۔ نیو کمرز کے ساتھ ایک شرارت، ورنہ میں بالکل بھی ایسا لڑکا نہیں۔ اور پھر آپ اس واقعے کو پازیٹیولی بھی تو لے سکتے ہیں نا کہ اس واقعے کی وجہ سے اس ڈفر کی نظر خاص آپ پر پڑی اور یہ آپ کے عشق میں گھوٹے گھوٹے ڈوب گیا۔ شاہان کی بات پر ہاتھ کہہ کر لگاتے اسے گھور کر رہ گیا اور تب سے پہلی بار حجاب بھی ہلکا سا مسکرائے کہ ہاتھ کا یہ دوست دراصل اتنا برا تھا نہیں جتنا کہ اس سے پہلے ملاقات میں لگا تھا۔ شاہان مسرور سا چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ سرخ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے بڑے آرٹسٹک انداز میں سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت اور اسٹائلش سی موم بتیاں جدید طرز کے کینڈل سٹینڈز میں سجی جل کر کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف موم بتیوں کی ہی روشنی تھی اور ان کی زرد روشنی ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ شاہان نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کمرے میں موجود اپنی متاع جان کو دیکھ کر خود کو اس کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ وہ اسے پہلے ہی نظر میں دکھائی دے گئی تھی، کمرے کے بیچوں بیچ میں کھڑی، دلہن کے روپ میں سجی سوری کھڑی، چاروں طرف سے کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی۔ کیسی لگی ڈیکوریشن؟ شاہان نے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر استفسار کیا۔ یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے شاہان؟ وہ نرمی سے اس کے باہوں کا حصار توڑتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یہ میرا ہی فلیٹ ہے، کہو تو پیپرز دکھا دو۔ وہ مسکراتا ہوا شرارت سے اس کی طرف جھک کر بولا۔ میں نے کب کہا یہ تمہارا فلیٹ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ مطلب یہ تمہارے پیرنٹس کا گھر نہیں ہے، تم مجھے وہاں کیوں نہیں لے کر گئے؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے جرح پر اتر آئے۔ غصب خدا کا ظالم لڑکی، آج کی رات تو لڑکیوں کو شرمانے اور لجانے کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، اور تموں کی جرح ہی ختم نہیں ہو رہی تمہاری، اور نہیں تو کم از کم اس قدر خوفناک ماحول کا ہی احساس کر لو، کیوں میرے بیچارے ارمانوں کو قتل کرنے پر تلی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود کے قریب کرتا اس کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے ہٹاتا ہوا بولا۔ شرمانے لجانے کو پوری زندگی پڑی ہے اور پورے کرتے رہنا اپنے ارمان، کوئی نہیں روکے گا تمہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتی تھی، اسے دور کرتی بولی۔ یار کہ ہم یہ بات صبح نہیں کر سکتے؟ وہ سر کچاتا معصومیت سے بولا۔ ہرگز نہیں۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ اوف یار۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مام ابھی ہماری شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے شاہان اگر تم مجھے دنیا کے سامنے متعارف نہیں کروا سکتے تھے تو تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیسی باتیں کری ہو ہادیہ، سب کے سامنے تم سے نکاح کر کے ایک باعزت اور جائز طریقے سے اپنے ساتھ لایا ہوں، پھر کیسی انسیکیورٹی ہے تمہیں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا، جھٹ سے جواب آیا۔ چلیں گے یار، مجھے کچھ وقت۔ ابھی؟ کیا کہہ رہی ہو یار؟ ابھی کیسے ابھی مطلب ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ابھی شاہان اپنی بات میں مکمل نہ کر پایا تھا کہ ہادیہ سختی سے گویا ہوئی۔ وہ کئی پلوں تک صوفے پر بیٹھا سر ہاتھوں میں گرا کر کچھ سوچتا رہا۔ وہ وہیں اس کے سامنے تن کر کھڑی اس کے جواب کو منتظر تھی۔ میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، باہر آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ سر اٹھا کر گویا ہوا۔ مسز خان اور مسٹر خان اس وقت کسی دعوت میں شرکت کر کے واپس آئے تھے۔ اف، آج تو بہت تھک گئی۔ مسز خان وہیں لانچ میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر اپنے ایئرنگز اتارنے لگی۔ اذہان بھی پاس ہی صوفے پر بیٹھا ریموٹ سے چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ وہ بھی ابھی بھی شاہان کی بارات سے واپس لوٹا تھا۔ مسٹر خان کسی کی فون کال سن رہے تھے، تبھی مسز خان کی نظر سامنے دروازے پر پڑی جہاں سے شاہان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسز خان کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ شاہان کے پیچھے اس لڑکی کو جیسے کچھ روز پہلے وہ بے نقص سنا کر بلیک جیک اس کے منہ پر مار کر آئی تھی، دلہن کے روپ میں اندر آتا دیکھ کر انہیں اپنی نظروں کے سامنے زمین آسمان گردش کرتے دکھائی دیے۔ وہ ساکت سے یکدم ہی کھڑی ہوئیں، کھڑے ہونے سے ان کی گود میں پڑے ڈائمنڈ ایئرنگز نیچے گرے تھے۔ انہیں اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہوئے۔ شاہان قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ شاہان، یہ صدمے سے الفاظ ان کے لبوں سے ادا ہونے سے انکاری تھے۔ تم؟ موم ابھی وہ بہت تھک چکی ہے، اسے ریسٹ کرنے دیں اور آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھٹ پڑتی، شاہان نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹی۔ جینی، انہیں خاموش کرواتے اس گھر کے ملازموں کے سپروائزر کو بلانے لگا۔ یس سر۔
وہ مؤدب سے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم کو میرے روم میں چھوڑ کر آؤ اور انہیں جو چاہیے وہ فراہم کرو۔ اسے حکم دیتا وہ پھر سے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ چلے میڈم، یعنی کہ کہنے پر ہادیہ اس کی میت میں چلنے لگی۔ آپ چپ کی ہیں، کچھ کہتے کیوں نہیں اسے؟ جیسے کیسے کر سکتا ہے؟ مسز خان مسٹر خان کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، خدا کے لیے مجھے میرا بیٹا دے دو۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، مجھ پر رحم کرو، میں مر جاؤں گی۔ ہوا کے دوش پر ایک آواز ہادیہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سیڑھیوں میں دیکھتے ہوئے جبڑے پیچھے جینی کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ ہٹو یہاں سے، باہر نکالو کمرے سے خطبی عورت کو، میرے بچے کی نیند خراب کر رہے ہیں اس کے بین۔ اب کی بار ایک ظالمانہ اور بے رحم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شاہان، تم میرے بیٹی ہو کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مسز خان غالباً شاہان سے مخاطب تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہادیہ کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی آوازوں کا سلسلہ بھی رک گیا۔ غالباً شاہان کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ میم، یہ آپ کا نائٹ ڈریس شاہان سر نے بھیجا ہے کہ آپ چینج کر کے ریسٹ کریں، وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ وہ کمرے میں سامنے والی دیوار کے ساتھ پیچھے صوفے پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب اسی ملازمہ نے واپس آ کر اس کی محبت توڑی۔ ہادیہ نے خاموشی سے ڈریس پکڑ لیا۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ چائے، کافی یا کافی؟ وہ متمنا سے بول رہی تھی۔ جب ہادیہ نے اسے کافی کا بولا، اسے واقعی اس وقت کافی کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کون سی کافی میم؟ بلیک کافی، کریم کافی، کولڈ کافی، کیپیچینو؟ بس بس بس۔ اس کی اسپیڈ دیکھ کر باقاعدہ ہادیہ کو اسے روکنا پڑا۔ کریم کافی لے آؤ۔ چانے کے چلے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے کمرے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہادیہ کو وہ کمرہ کم ایک چھوٹا سا محل لگا۔ وال ٹو وال کارپیٹ جس پر پاؤں رکھو تو اندر گھس جائے، تبیز پردے، کمرے کے وسط میں پڑا جہازی سائز بیڈ، پوری دیوار پر استاد دے وہیکل LED۔ وہ کمرے کا جائزہ لے کر واش روم کی طرف بڑھی، لیکن آگے ایک مشکل۔ بڑی کوشش کی لیکن واش روم کا دروازہ کھل کے نہ دے رہا تھا، نہ ہی وہاں پر اسے کھولنے کے لیے وہاں کوئی چیز نشاندہی تھی۔ ایلومینیم کی ایک سیدھی سلیر تھی۔ ہادیہ نے دروازے کو دائیں بائیں پہ گھما کر دیکھا کہ شاید یہ ریوالونگ ڈور ہو، پر دروازہ کھل کے نہ دیا۔ یہ کیسے کھلے گا؟ اللہ، کہاں پھنس گئی؟ اب آگے نہ جانے اور کیا کیا دیکھنا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کو ہاتھ سے ٹٹول رہی تھی جب یکدم سے کلک کی آواز کے ساتھ ایک سائڈ کا دروازہ کھل گیا۔ ہادیہ نے حیرت سے دروازے کو دیکھا اور اندر جانے کی بجائے پھر سے دروازے کا جائزہ لینے لگی کہ یہ بولا کیسے؟ آخر وہ لیکچرار تھی، کیسے نہ بات کی تہہ تک جاتی۔ بالآخر ہر طرف سے جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ دروازہ ٹچ سسٹم ہے۔ اس پر بنے سرخ چوکٹے کو ٹچ کرنے سے دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے اندر داخل ہوئی۔ خواہ اس شخص نے خود کو اس قدر کمپلیکیٹڈ بنا رکھا ہے، وہ بڑبڑائی۔ اندر دروازہ لاک کرنے کا بھی کچھ ایسا ہی انتظام تھا۔ واش روم میں کپڑے لٹکانے کے بعد وہ جدید طرز کے بنے واش بیسن پر گئی اور ٹونٹی کو دیکھتے ہوئے اسے کھولنے کے لیے کبھی اوپر تو کبھی نیچے کرنے لگی، پر نتیجے سے پر اس شخص کی ہر چیز اسی کی طرح ٹیڑھی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ واپس جانے کا سوچ رہی کر واپس پلٹی ہی تھی کہ یکدم سے اس کے اوپر سے بارش کی بوچھار ہو گئی۔ وہ یکدم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے پیچھے ہٹنے سے ساتھ ہی پانی کی بوچھار بند ہو گئی۔ اس نے بوکھلا کر اوپر دیکھا، پانی شاور سے ہرا تھا۔ وہ سردی کے موسم میں دلہن کے لباس میں پانی سے پور پور بھیگ چکی تھی۔ اس نے جائزہ لینے کے لیے شاور کے نیچے اپنا ہاتھ کیا، پانی تواتر سے اس کے ہاتھ پر گرنے لگا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا، پانی ساتھ ہی بند ہو گیا۔ اوہ، یہ سینس ہے شاور ہے جو کسی کی موجودگی سینس کر کے خود بخود چلتا اور پیچھے ہٹ جانے سے رک جاتا ہے۔ اس نے ایسے ہی پھر واش بیسن پر جا کر ٹونٹی کے نیچے ہاتھ کیا تو اب پانی بہنا شروع ہو گیا، پر وہاں صابن نہیں تھا۔ مزید سوچ بچار کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس جدید طرز کی ٹونٹی کی دائیں جانب موجود سوراخ کے نیچے ہاتھ کرنے سے وہاں سے لیکوڈ صابن آتا ہے۔ اف شاہان، ایک عمر لگ جانے والی ہے میری تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، تمہارے لائف سٹائل کو سمجھنے کے لیے۔ کمرے میں آ کر اس نے سردی کے پاس ہیٹنگ سسٹم آن کرنا چاہا، پر ہیٹنگ سسٹم کے ساتھ پڑے 4 عدد ریموٹ کنٹرول دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے کنفیوز ہو گئی۔ پر چاروں ریموٹس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے ایک ریموٹ سے آن کا بٹن پریس کیا، ساتھ ہی ہیٹنگ سسٹم سے گڑ گڑ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ اکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ گیا۔ جب کچھ نہ سوجا تو اس نے پلگ ہی نکال دیا۔ اف، وہ دونوں ہاتھ سے جکڑ کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنی دیر میں ہی چکرا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بورے سے تنگ آ کر اس نے ٹی وی دیکھنے کا سوچا، پر وہیں بھی چارجر ریموٹ دیکھ کر خود کو ٹپٹ کر بٹھا دیا۔ میم، آپ کی کافی؟ اتنے میں جینی کافی لے کر آ گئی۔ اس نے جینی سے کافی لے کر صوفے پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ کافی اتارنی شروع کی۔ گرم کافی نے اندر جاتے ہی سے تقویت کا احساس بخشا تھا۔ سنو، اس نے واپس جاتی جینی کو آواز دی۔ یس میم، وہ پلٹی۔ یہ ہیٹنگ سسٹم آن کر دو۔
اس نے کافی پیتے خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ اوکے میم۔ وہ اب جینی کا ایک انداز نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کیسی سے آن کرتی ہے۔ جینی نے پہلے پلگ لگایا، پھر تیسرے نمبر پر پڑے ریموٹ سے ایک سبز بٹن دبانے کے بعد پہلے ریموٹ سے آن کا بٹن آن پر دبایا، ساتھ ہی ہیٹنگ سسٹم آن ہو گیا۔ منٹوں میں ہی کمرہ کا ماحول بدل گیا تھا، سارا کمرہ گرم ہو گیا تھا۔ اس گھر کے تو ملازم ہی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ صبح ہادیہ کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی، آنکھ کھولتے ہی اس کی پہلی نظر اپنے پہلو میں بے خبر سوئے شاہان پر پڑی۔ وہ بنا شرٹ کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ سردی کے موسم میں سے یوں بے خبر دیکھ کر ہادیہ نے ایک جھرجھری ہوئی اور سائڈ میں پڑا لحاف اٹھا کر اس کے اوپر اڑا دیا۔ ساری رات ہادیہ سو نہیں پائی تھی، وجہ ایک جگہ کی تبدیلی، مزید ساری رات شاہان کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں۔ رات میں بہت دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ ہادیہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ ہادیہ بیڈ پر نیم دراز تھی جب وہ دھپ سے اس کے قریب گرنے کے انداز میں لیٹ کر بولا۔ ہادیہ نے جھٹکے سے سیدھی ہو کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ہلکے سے جھٹکا دیا۔ اب آ گیا یقین؟ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دابتے ہوئے مسکراہٹ کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ اوف ظالم لڑکی، اس چیز کا احساس دلانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ ہادیہ پلیز مجھے معاف کر دو یار، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیکتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آزردگی سے بولا۔ میں جانتا ہوں تمہیں حاصل کرنے کا میرا طریقہ بہت غلط تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر مجھے یہ احساس بہت بعد میں ہوا کہ تم میرے لیے ناگزیر ہو۔ تب تمہیں پانے کا کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ معاف کر دو یار۔ وہ بہتات سے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ کی اپنی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ شاہان میں اپنی زندگی کی اس نئی شروعات میں پرانی باتوں کا سایہ تک نہیں چاہتی، بھول جاؤ سب کچھ۔ وہ اتنے میں ہی بھول اٹھا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے اس کی آنکھ لگی تھی جو وہ اب اتنی دیر سے اٹھی تھی۔ سامنے دیوار پر آویزہ گھڑی دن کے 10 بجنے کا اندیا دے رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے ساتھ لائے گئے سامان سے ایک نفیس سا سوٹ نکال کر اس نے واش روم کا رخ کیا۔ باہر آ کر اس نے ہلکا سا میک اپ کر کے آدھے بالوں کو کیچر میں مکیت کر کے باقی کے بال ویسے ہی کمر پر کسی آبشار کی مانند کھلے رہنے دیے۔ شیشے میں نظر آتے اپنی عکس پر ایک مطمئن نظر ڈال کر وہ واپس پلٹی۔ شاہان ابھی تک ویسے ہی بے خبر سو رہا تھا اور شاہان بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ شاہان کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ شاہان ہلکا سا کسمیا کر رخ موڑ کر پھر سے سو گیا۔ ہادیہ نے اسے گھور کر دیکھا اور پاس پڑے الارم پیس پر 1 منٹ بعد کا الارم سیٹ کر کے اسے بالکل شاہان کے کان کے پاس رکھ کر خود 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد کانوں کے پردے پھاڑتے ہوئے الارم کے پاس سن کر شاہان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اٹھتے ہی اس کی پہلی نظر سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہادیہ پر پڑی۔ مردوں سے شرط لگا کر سوتے ہو کیا، جھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یار تم روزانہ سے ہی بجلیاں گراتے ہوئے مجھے اٹھاؤ گی، تمہیں 1 منٹ لگاؤں گا اٹھنے میں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کا اشارہ ہادیہ کے تیار شیار ہونے کی طرف تھا۔ بس جلدی سے اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ، میں نیچے جا رہی ہوں۔ آج سے تمہارا ناشتہ میں خود بناؤں گی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرتی بولی۔ زبردست۔ وہ ایک آئی برو کو اٹھاتے سے تاتے نظروں سے دیکھتا بولا۔ کیسے بھول گیا کہ میری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں، وہ اب شہر کی کچار مطلب مسز خان کے رائے دانی میں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہیں۔ میں منتظر ہوں اپنے زندگی کا سب سے بڑا بیسٹ ناشتہ کرنے کے لیے۔ وہ بیڈ سے اترتا مزے سے بولا۔ ہادیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کا اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔